السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہماری چینل بک کے میڈیا سروس میں۔ آج آپ کے سامنے میں ایک ایسی کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں جو ایک کڑوی حقیقت ہے، اور وہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میں سڑک پہ جا رہا تھا۔ ایک عورت کھڑی تھی سڑک کے کنارے، وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ جب میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر وہ بولی، چلوں گے صاحب؟ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی، آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کے نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بسی کے عالم میں تھی۔ میں نے بولا، آؤ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی اور کہنے لگی، کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا، ڈرو نہیں، صرف میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی، آپ مجھے اذیت تو نہیں دیں گے نا؟ میں مسکرایا اور کہا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کرو گے نا؟ آپ چاہیں مجھے 500 روپے کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، پھر بھی خدا جانے کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی، ہرگز میں نے کھانا نہیں کھایا۔ میں ہوٹل کے سامنے رکا، کھانا پیک کروایا اور اپنے آفس کی طرف چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، میں نے کار پارک کی۔ رات کے 11 بج چکے تھے تقریباً۔ سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے، وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اسے کہا، ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی، میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، کچھ بھی تو کھا لو۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا تو کہنے لگی، میں گھر لے جا سکتی ہوں یہ بچا ہوا کھانا؟ میں مسکرایا اور کہا، بالکل بھی نہیں۔ پھر وہ خاموش ہو گئی، برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا، ٹھہر جائیں، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جلدی سے اپنا کام ختم کریں، مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ میں نے کہا، نہیں، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ ایسا کام کیوں کرتی ہیں، اپنی جسم فروشی کیوں کرتی ہیں، بس اتنا ضرور کہوں گا کہ کیا تو یہ کام چھوڑ سکتی ہیں؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، آپ پاگل لگ رہے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ہاں میں پاگل ہی ہوں، سب مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر میں نے میرے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو تقریباً 20,000 روپے تھے۔ میں نے نکالے اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی، میں نے نہیں لینے، آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پہ ایک تھکن محسوس کی تھی۔ وہ اپنے آنسو رو کے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ نا، زندگی نے تم کو بہت درد دیا ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، جسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پہ۔ میں سمجھ چکا تھا، کوئی بہت بڑا درد لیے یہ معصوم عورت گھوم رہی ہیں۔ دروازہ کھولا، کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا اور اپنا نام بتایا اور کہا، ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو یہاں پر میری آفس میں۔ اسے جب یہ یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے تو پھر وہ اپنی سٹوری بتانے لگتی ہیں اور میں اس کو بغور سنتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر مر گیا، 3 بیٹیاں چھوڑی تھیں، سسرال والوں نے نکال دیا، ماں باپ فوت ہو چکے، بھائی کوئی ہے نہیں۔ پھر میں آخر میں ماموں کے گھر گئی، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب مامی کو شکایت کی تو سب نے مجھے غلط کہا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ رشتہ داروں نے ایک بڈھے سے میری شادی کروا دی، اس کے بھی بچے تھے، اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا۔ پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ بیٹیوں کے لیے در بدر ہوتی رہتی ہوں، نہ چھت ہے، نہ روٹی ہے، نہ گھر ہے، بھوک کے عالم میں رہتی ہوں۔ سڑک پہ کھڑی تھی، ایک صاحب آئے، کہنے لگے، 1 گھنٹے کے 50,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا حالات کی ستائی ہوئی کیا کرتی، آخر چل دی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرایہ کا گھر لیا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی۔
میں زمانے کی بے حیثی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، آج سے میں تیرا بھائی ہوں، تم اپنی بیٹی کو لے کر آؤ اور میرے آفس کے اوپر ایک روم خالی ہے، اس کے اندر آپ زندگی بسر کریں۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کار میں بٹھایا، اس کے گھر پہنچا، بیٹا سوئی ہوئی تھی، بہت پیاری تھی، گود میں اٹھایا، دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، مجھے کہنے لگی آپ فرشتے ہیں، اور ڈھیر دعائیں دیے جا رہی تھی۔ میں اسے اپنے آفس میں لے کر آیا، وہ دعائیں دینے لگی، جھولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔ میں نے اسے کہا جا کر آرام سے سو جائیے۔ اپنے آفس روم میں گیا، میرے سامنے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی۔ یہ ایک دوسرا پہلو ہے، ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اب یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ ایک لڑکی جو اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی ایندھن سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوا کرتی ہے، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا اپنا گھر جان بوجھ کر اجاڑنے والی لڑکیوں کو طلاق لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا موت ہے۔ کبھی سانس کا رونا، کبھی جیٹھانی سے لڑائی، کبھی شوہر سے ستائی ہوئی، یہ ہر گھر کی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجاڑنا نہیں ہے۔ خدا کی قسم، ایک وقت آتا ہے کہ نہ بھائی حال پوچھتے ہیں، نہ سگی بہنیں، سب وقت کے ساتھ چہرے کے نقاب بدل دیتے ہیں۔ ہم سفر کیسا بھی ہیں، شوہر کیسا بھی ہیں، وہ تمہاری ڈھال ہے۔ شادی کے بعد سگے بھائی سے خرچہ لینا بھی ایک بھیک مانگنے کے برابر ہوتا ہے۔ میری باتیں وہ عورت سمجھ سکتی ہیں جس پہ ایسا گزرا ہو، لیکن ہم سفر جیسا بھی ہو وہ تمہارا لباس ہے۔ یاد رکھنا، زمانے کے لیے تم صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہو۔ وہ زمانے گزرے، مدت ہوئی جب رشتوں کا پاس و لحاظ رکھا جاتا تھا، اب وہ وقت چلا گیا۔ اب رشتوں سے کھیلا جا سکتا ہے، ہوس پوری کی جا سکتی ہے، پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ نہ جانے کتنی عورتیں صرف اس لیے گھر اجاڑ لیتی ہیں کہ اس کا شوہر اس کو ٹائم نہیں دیتا۔ ہاں، یہ شکوہ کرنا اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، لیکن کیا اس کے لیے کوئی گارنٹی ہے کہ اس شوہر کو چھوڑ کر جانے کے بعد اس کے بعد زندگی میں آنے والا اس سے بھی زیادہ برا ہو؟ بس آخر پہ ایک بات کہنا مناسب سمجھتا ہوں، اگر تم کو پیٹ بھرنے کے لیے چار دیواری سے باہر نہیں جانا پڑ رہا، اگر تم کو جسم نہیں بیچنا پڑ رہا، اگر تمہارے سر پہ چادر ہے، اگر لوگ تمہارا سودا نہیں کرتے، اگر لوگ تم کو وحشیہ نہیں کہتے، اگر تمہارا دامن پاکیزہ ہے، اگر تم رات کو محفوظ پناہ گاہ میں سوتی ہو، تو نہ کرنا برباد اپنا آشیانہ، ورنہ رون دی جاؤ گی، نوش لی جاؤ گی۔ جو طلاق لیے بیٹھی ہیں پوچھو ان سے، وہ سوچ رہی ہوتی ہے نہ جانے کتنے بچوں کے باپ کی ہم سفر بنوں گی، نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا، اور پھر ساری زندگی یہ تانا بھی سنتی گزر جاؤ گی، اور شوہر یہی کہتا رہے گا اتنی ہی اگر تو اچھی ہوتی تو طلاق کیوں لیتی؟ اس لیے میری بہنوں، یہ بھی جان لو، کسی عورت کی بربادی میں کہیں نہ کہیں مرد ضرور ہوتا ہے۔ محبت کر کے چھوڑنے والا دعوے دار ہو یا نکاح کر کے طلاق دینے والا بدبخت عورت، خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے، کبھی باپ کی پگڑی پہ تو کبھی سانس کے زہر آلود لیجے پہ، کبھی شوہر کی انا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ مرد آخر سمجھ جائیں میری اس تقریر کو کہ میرا معاشرہ اس کے ذریعے سے اگر بدل جائیں۔ ہاں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو بازاروں کی زینت بننا یہی پسند کرتی ہیں، اس کو ہی عزت سمجھتی ہیں۔ ان کو جتنی بھی عزت دیں، لیکن وہ عزت کی چادر سے زیادہ بازار کی رونق بننا پسند کرتی ہیں۔ پھر ایسی بدبخت عورتیں ایک بدبودار معاشرے کو جنم دیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پورا معاشرہ بدنام ہوتا ہے۔ بس یہی ایک سٹوری کی شکل میں نے اس کو بنایا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اس کے متعلق سوچنا اور فکر کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ پھر ملیں گے دوسرے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔